الحمدللہ کل ہم نے کچھ تعارف اور پہلا سبق پڑھ لیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر آج پہلے سبق سے ہم شروع کریں گے. میرے ساتھ آپ سبق دہراتے جائیے گا. سب اشارہ کریں گے اور اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. اشارہ بہت لازمی ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں پوری عربی گرامر بھی ساتھ سیکھیں گے اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھیں گے. اس لیے انتہائی اہمیت ہے اس اشاروں کی، اور اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا. تو آج کا سبق ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے. ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحن. نحن. ترجمہ کریں گے. وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. آپ سب مرد. میں ایک مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد. ہم سب مرد. جی اب کوشش کیجئے گا کہ بغیر دیکھے پڑھیں. میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیں گے، اشارہ بھی کیجئے گا اور عربی الفاظ پڑھیے گا، اور کوشش کریں کہ بغیر دیکھے پڑھیں. اور جہاں بھول جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. جی شروع کریں گے. میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیں گے. وہ ایک مرد، ہوا، وہ دو مرد، ہما، وہ سب مرد. ہم، آپ ایک مرد، انتا، آپ دو مرد، انتما، آپ سب مرد. انتم، میں ایک مرد، انا، ہم سب مرد. نحن. جی اب تھوڑی دیر کے لیے، اب لاسٹ ٹائم میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور عربی الفاظ پڑھیں گے، اور اونچی آواز سے ہر آدمی کوشش کرے اشارہ کرتے ہوئے پڑھنے کی. جی میں صرف اشارہ کروں گا. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. جی وہ ترجمہ ایک کیجئے گا. مرد، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. ماشاءاللہ. یہ ضمیر منفصل ہے. گرامر کے لحاظ سے اس کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر منفصل یعنی پروناؤنس، اور وہ پروناؤن جو ڈیٹیلڈ ہو کر آتی ہیں، علادہ ہو کر آتی ہیں، سیپریٹ آتی ہیں، یہ الفاظ کے ساتھ مل کر نہیں آتی. کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ ہم آگے ضمائر کی ایک قسم پڑھیں گے، پروناؤن کی ایک قسم ہوگی جو مل کر آتی ہیں، جو اٹیچڈ ہو کر آتی ہیں. لیکن آج کی ہماری جو ضمائر تھی وہ ڈیٹیلڈ ہیں، سیپریٹ پروناؤنس جو علادہ آتی ہیں. اب آگے ہم اس کو کچھ قرآن مجید کے آیات میں اجرا کریں گے. یہ ہمارے دہرانے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ ہم بدل بدل کر آگے بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. مختلف انداز میں کلاس کے اندر ہی ہم تبدیل کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ گروپ گیدرنگ میں بھی ہم سبق کو ریوائز کیا کریں گے، لیکن آج نہیں. جیسے سبق ہمارا لیول 2 سے آگے جائے گا، اس کے بعد لیول دوسرے سبق کے بعد ضمیر منفصل ہم نے پڑھی. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کیا آیات کے اندر اگر آئے جائے تو ان آیات کو ہم، ان الفاظ کو جو آج ہم نے پڑھے ان کو پہچان سکتے ہیں. کیونکہ جو آج یہ الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ 8 الفاظ ہیں. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. ان کی تعداد قرآن کریم کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں 4753 ہیں. گویا کہ اگر ان 8 الفاظ کے میننگ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو 78,000 الفاظ ہیں ان میں سے 4753 4753 یہ الفاظ ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں، اور قرآن کریم میں کہیں بھی آئیں گے تو ان کو ہم سمجھ سکیں گے. تو ابھی کچھ قرآن مجید کے آیات میں دیکھیں گے، اور قرآن مجید کے آیات مجھے اور آپ کو کچھ پیغام بھی دے رہے ہوں گے. ضمیر منفصل کی مشق مانا ایکسرسائز. اور اس میں 2 طرح کا ہے. پہلے اس
آیت کے اندر ان الفاظ کو پہچانیں گے، پھر اس آیت کا پیغام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ عملی مشق آیت ہے ہمارے پاس، سب سے پہلے اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے جو ہم نے پڑھے ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو کچھ الفاظ ضمیر کی شکل میں جو ابھی ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس آیت میں 3 مرتبہ وہ لفظ ہے۔ اس لفظ کو جب ہم نے دیکھا تو وہ لفظ ہوا، یہاں آیا ہوا، وہ ایک اللہ، لفظ اللہ ذات کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ، پھر وہی لفظ آیا، پھر اس کی میننگ وہی ہے۔ عالم الغیب و شہادہ ہوا، 3 مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ، وہ ضمیر جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی، ہوا۔ اب آتے ہیں لفظ، آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہوا وہ، اللہ اللہ ہے، الذی اللہ وہ ذات ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا ہو الا ہوا مگر وہی، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور جاننے والا ہے حاضر کا، موجودہ کا، وہ الرحمن الرحیم اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو ہم نے الفاظ ان آیات کے اندر وہ ضمیر دیکھی کہ اس ضمیر ہوا استعمال ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسرا، اس آیت کا پیغام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کروا رہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کون سی ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات دونوں اس آیت میں ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں کہا، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ، کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے۔ پہلی آیت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، توحید کا درس ہے ذات کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہود نے عزیر ابن اللہ کہہ کر حضرت عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے 2 خداؤں کے قائل ہو گئے، اور ایسا بھی نہیں ہے اللہ کی ذات ایسی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک ہے کہ جیسے نصرانیت میں 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اللہ بیٹا اور ماں، ایسا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ دوسرے مشرکین نے بہت سے خدا بنا لیے، نہیں، وہ ذات کے اندر وحدہ ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے وہی، اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، آیت کی اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد صفات کا تعارف کروایا کہ اللہ کی ذات تو وحدہ ہے، اکیلا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ تو عالم الغیب و شہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس رب کی صفات 2 طرح کی ہیں۔ ایک صفات، پہلی 2 عالم الغیب و شہادہ، ان صفات کو ذکر کر کے اللہ کی صفات ثنویہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ هو الرحمن الرحیم، 2 صفات ذکر کر کے صفات ایجابیہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ صفات سلبیہ اور ایجابیہ کیا چیزیں ہیں؟ سلبیہ سلب سے ہے، سین لام با، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جو رب کائنات نے، اس رب لم یزل نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دی ہیں، کہ یہ صفات صرف اس رب کائنات کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، اس رب کے علاوہ کسی میں نہیں ہوں گی، اس رب کے علاوہ کسی میں نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ پاک نے کہا عالم الغیب و شہادہ، یہ صفات کا حکم یہ کہ یہ صرف رب کی ہیں، کائنات میں کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، تو کلی علم غیب وہ صرف رب ہی ہے، کائنات میں کوئی غیب نہیں جاننے والا۔ وہ شہادہ، ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ رب کائنات ہے، ہر جگہ موجود، اپنے علم کن، اپنے اختیار کلی کے ساتھ وہ رب ہے، رب کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کی اسی طرح اور بہت سی صفات ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ تکبر اور بڑھائی میری چادر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ پاک نے کہا کہ یہ صرف میری صفت ہے،
تکبر اور بڑائی. اگر کوئی میری اس ردا کو، اس چادر کو، اس تکبر کو اپنے اندر کھینچتا ہے تو گویا کہ وہ خاک آلود ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تکبر بھی اللہ کی صفات میں سے ہے. تو یہ پہلی صفات وہ ہیں کہ جو رب کے ساتھ خاص ہے، مخلوق میں کسی میں نہیں ہو سکتی. دوسری صفات جن کو ایجابیہ کہا جاتا ہے وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحیم ہے. ان صفات کو ایجابیہ کہا جاتا ہے. ایجاب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ کیسا یہ اللہ کا رنگ ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ بندے کو، آپ بندی کو، ہر ایک کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے بندے یہ میری صفات ہے، میں رحیم ہوں، تو رحم بن جا. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، وہ آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا. اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں بھی بڑا مہربان ہوں، تو بھی اس کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر، صرف انسان کے اوپر نہیں جانوروں کے اندر بھی مہربانی کرنے والا بن جا. پھر تو اس رب کی رحمت کو دیکھ، اور رحمت تیرے اوپر کیسے آتی ہے. اللہ کہتے ہیں بندے، اللہ کہتے ہیں بندے میں عالم ہوں، تو علم حاصل کرنا شروع کر. جتنا تو میرے قرآن کا، میری شریعت کا علم حاصل کرے گا، جتنا بڑا عالم اور عالمہ تو ہوگا، تیرا مقام میرے ہاں اتنا ہی بڑا ہوگا. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا مقام علم میں بھی بڑا ہے، ان کا مقام اللہ کے ہاں بھی بڑا ہے. اللہ کہتے ہیں بندے میں صبور ہوں، تو صابر بن جا، میں شکور ہوں، تو شاکر بن جا. یہ وہ اللہ کی صفات ہیں جن کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کہا گیا، کہ یہ اللہ کا رنگ ہے کہ بندہ صابر ہو جائے، بندہ شاکر ہو جائے، بندہ عالم ہو جائے، بندہ ولی بن جائے. جتنا وہ اللہ کے ہاں ان صفات میں بڑھتا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا جائے گا. تو یہ اللہ کی صفات کی تعریف ہوگی دونوں کی. اوپر آیت کے اندر اللہ کی ذات کی اور نیچے کے اندر اللہ کی صفات کی. اگلی آیت ہے، اس آیت کو غور سے دیکھیے گا، اس کا ترجمہ سب سے پہلے کرتے ہیں. ایک مرتبہ آیت کو پڑھتے ہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ. اب ان آیات میں سب سے پہلے وہ لفظ دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، ہوا، ہما، ہم پڑھا ہم نے، وہ سب مرد. فی غفلت وہم دوبارہ ریپیٹ ہو کر آیا، وہی لفظ ہے، ہوا، ہما، ہم، وہ سب مرد مانا ہے. اچھا اس لفظ کا ترجمہ تو ہم خود کر سکتے ہیں، باقی الفاظ کا ہم لفظ دیکھتے ہیں. اچھا باقی لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ آگے یہ الفاظ آئیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. وہ کا معنی اور، ہم کا معنی وہ سب، فی کا معنی میں، غفلت اردو میں استعمال ہوتا ہے غفلت، لاپرواہی. وہم اور وہ سب، لا یؤمنون ایمان لاتے، یؤمنون مومن، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، بڑا آسان سا ترجمہ ہے. وہم فی غفلت، وہ غفلت میں سب کے سب، وہم لا یؤمنون، اور اسی غفلت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے. آیت تو کفار کے بارے میں ہے، لیکن اکثر میں اور آپ آج مسلمان بھی اسی غفلت کی وجہ سے دین سے بالکل غافل ہے. اس رب سے غافل ہو بیٹھے جس نے مجھے اور آپ کو یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے، صرف غفلت کی وجہ سے. مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ آج نہیں تو کل موت آنی ہے. کل اللہ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے. 3 سوال جو پہلی پرچہ ہو چکا ہے اس کا جواب دینا ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے. اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے وہ ہم بھول چکے ہیں. وجہ غفلت، دنیا کی رنگینی، مصروفیت، مشغولیت، ہمیں اپنے پروفیشن نے اتنا مصروف کر دیا ہے، ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگا ہے، ڈاؤن ٹو ڈیسک صبح سے رات تک کاموں میں لگے ہیں. غفلت ہے، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہی ہیں جس میں تو چند سال ہیں، چند دن ہیں، ہو سکتا ہے چند گھڑیاں ہوں، پتہ نہیں کہاں اس ڈھانچے سے وہ روح کا جو پروانہ ہے وہ نکل جائے،
کہاں یہ روح پرواز کر جائے اور یہ ڈھانچہ وہیں پڑا رہ جائے. تو غفلت کی وجہ سے ہم لا یؤمنون، کفار بھی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور آج مسلمانوں کی بھی ہماری یہ حالت ہے کہ اپنے دین سے دور، اپنی نبی کی سیرت سے دور، اپنی صحابیات کی عملی زندگی سے دور اور اس رب کے احکام سے دور، غفلت کی وجہ سے. لا نخلفہ نحن ولا انت. آیت کا پہلے دیکھیں کہ اس آیت میں کون سے لفظ ہم نے پڑھے ہیں، کیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. لا نخلفہ، خلاف اردو میں لفظ ہے، نحن ہم نے پڑھا ہے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا اشارہ کریں، یہ ہوگا نحن ہم، ولا اور نہ، انت آپ. تو نحنو ہم نہیں پڑھا ہے اور انت بھی ہم نے پڑھا ہے. نحنو کا معنی ہم، انت کا معنی آپ ایک مرد. ترجمہ کیجیے گا، لا نخلفو، لا نہیں، نخلفو ہم خلاف کریں گے، نحنو ہم، ولا انت اور نہ آپ، نہ ہم خلاف کریں گے نہ آپ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بھی ایک معاہدہ ہوا ہے کہ الستو بربکم، اللہ نے کہا تھا کہ دنیا میں جاؤ، میرے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا، میرے احکام کی نافرمانی نہیں کرنا، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تو میں دنیا میں رزق بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ نوازوں گا. تو یہ ہمارے لیے عملی طور پر مشق تھی کہ ان آیات کو پہچانے. اب یہ ہمارے پاس 8 آیات ہیں اور 8 آیتیں ہیں، ہر آیت کے اندر یہ ایک لفظ ہے، اور ہمارے پاس ٹائم 6 منٹ ہے، اس میں ہم اس کو مکمل کریں گے. غور سے دیکھیے گا، وہ ضمیر ہم نے پڑھی ہے، اس کا معنی تھا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد. ہوا مانا وہ ایک مرد، وہ الرحمن الرحیم، آیت گزر چکی ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ہما وہ دونوں. اب دیکھیں آیت میں، اذ جب، ہما وہ دونوں، فی الغار، غار اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی کا معنی میں، ابھی بھی گزرا تھا، جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے. کون تھے غار میں؟ وہ غار مزار بھی ہے، وہ غار یار بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں ہجرت سے پہلے دونوں موجود تھے. اذ ہما فی الغار، قرآن نے کہا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. ہم ہوا، ہما ہم وہ سب، اولئکا وہ لوگ، ہم وہ سب کے سب، المؤمنون ایمان والے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات فرمائے کہ وہ پکے ایمان والے ہیں. جیسے کہ آگے دوسرے پارے میں دعویٰ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لے آئے. انتا آپ ایک، انتا آپ ایک مرد، انما بے شک، انتا آپ ایک، نذیر ڈرانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ میرے پیغمبر، انما انت نذیر، بے شک آپ اس امت کو ڈرانے والے ہیں. آج لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ علماء اور یہ دیندار تو ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ جہنم ہے، اور یہ کیا کریں، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کا کام بھی ایک صرف یہ تھی، نذیر، کہ میرے پیغمبر ان کو جہنم کی آگ سے بھی ڈراؤ، ان کو آگے کے حالات سے ڈراؤ، قبر میں بھی جانا ہے، وہاں سوال جواب بھی دینے ہیں. تو میرے پیغمبر آپ نذیر ہیں، ان کو ڈراؤ، میری امتی کو، اپنی امتی کو ڈراؤ، میرے بندوں کو ڈراؤ، تاکہ یہ کچھ ڈر سے، کچھ میرے رب کی شوق میں، کچھ نبی کی سیرت کے شوق میں کام کر لیں گے. جی، انت نذیر آپ ڈرانے والے ہیں. انتما انتا انتما، انتا آپ ایک، انتما آپ دو، انتما آپ دونوں، ومن اور وہ، اتبع اتباع اردو کا لفظ ہے، جو اتباع کرے، کما تم دونوں کی، الغالبون وہی غالب ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو خطاب کیا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس کو اس رب کی توحید کا پیغام دو، آپ دونوں ہی، اور جو آپ دونوں کی اتباع کریں گے فائنل وہی غالب آئیں گے. انتم آپ سب، فہل انتم شاکرون، یہ مجھے اور آپ کو قرآن کا خطاب ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، سب سے بڑی صحت دی ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، ہاتھ پاؤں بالکل دیے ہیں. اور جو میڈیکل شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس کیسے بیماریوں کے مریض آتے ہیں. تو یہ فہل انتم شاکرون،
क्या मैं और आप शुक्र करने वाले हैं? फहल बस क्या तुम सब शाकिरून शुक्र करने वाले हो? क्या शुक्र करते हो? ये मुझे और आपको पैगाम है। अना मैं वमा अना मिनल मुशरिकीन, माँ का माना नहीं, वमा और नहीं मैं मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से, नहनु हम, नहनु औलियाउकुम हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, नहनु हम सब, औलियाकुम तुम्हारे दोस्त हैं। ये सबक है, एक मर्तबा देखकर सबक को फिर अभी जो आप 1 मिनट, आप 2 मिनट, आप